أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی محترم قرآن دوست ساتھیوں، میں آپ کو آج کی کلاس QC4 آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے سورہ بقرہ کی ہم نے آج آیت نمبر 83 پڑھنی ہے اور صفحہ نمبر 11 کا ہمارا آج آخری یعنی چوتھا اشارہ ہے۔ میں اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے کورس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ مشکل تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میں نے پوچھا مشکل تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو یہ QC4؟ نہیں بالکل نہیں، بہت بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ۔ یہ زیادہ میرا خیال ہے زیادہ یہ مزے کا اور آسان ہے یہ تو بالکل جی۔ تو ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے الحمدللہ اپنا پہلا جو صفحہ ہے نا 11 اس کو ہم آج مکمل کر لیں گے۔ دیکھیں سفر کو شروع کریں، اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے اور ہو ہی جاتا ہے۔ اس میں نے آپ سے میں رمضان سے پہلے اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں، تو اس سلسلے میں نے کچھ کلاسز کروں آپ لوگوں کی، کسی اور دن بھی میں لوں گی۔ ایک میرا خیال ہے 3 کلاسز جو ہے نا وہ میں اور بھی دن لینی پڑیں گی تاکہ ہم اس کو 13 فروری تک ختم کر لیں، رمضان سے پہلے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے ہم آدمیوں کو پڑھ رہے تھے، اب ہم عورتوں کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ بس ہم نے انٹرسٹنگ ہے۔ کیا عورتوں کو، آج سے پھر ہم نے آدمیوں کو ہی پڑھنا ہے کیونکہ دیکھیں وہ زیادہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے تو پھر ہم نے ان کے بارے میں زیادہ پڑھنا ہے۔ جی تو آج تو ہم جیسے کہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اپنا سفر جاری و ساری ہے۔ ہم نے QC1 پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے QC2 کے 1 سے 5 بات پڑھے، پھر 6 سے 10 ہم نے QC2 میں پڑھے، اور اس کے بعد ہمارا پھر رائٹ ہینڈ آ گیا ہے جس میں ہم اب QC4 جو ہے پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 11 سے لے کر 15 تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کو ختم کریں گے، جس میں بنی اسرائیل کا ٹاپک ہی جو ہے وہ موضوع بحث ہے، جس میں کہ انہوں نے ہدایت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، مختلف طریقوں سے ہدایت دی، لیکن جو ہے وہ انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں کیا جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے ہماری آیت نمبر 83، جس میں ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا احکامات دیے اور ہمارے لیے بھی ہوا، ہمارے قرآن میں بھی وہ احکامات ہمیں اسی طرح سے دیے گئے ہیں۔ ہم تو اپنا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، لیکن ان کو بتایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ان کو بھی یہ احکامات ان کی کتاب میں ان کے جو رسول تھے انہوں نے دیے تھے۔ تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس صفحہ نمبر 11 کے جو 4 اشارے تھے ان کو ہم جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، فائدہ آگ اور جنت کا، اور میثاق بنی اسرائیل۔ آج ہمارا جو اشارہ ہے اس کا نام ہے میثاق بنی اسرائیل۔ نام سے ظاہر ہے کہ کوئی میثاق لیا گیا ہوگا بنی اسرائیل سے، تو اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ اس کے شارٹ اشارے دیکھ لیتے ہیں، جاہل، چند دن، قاعدہ اور میثاق۔ اور ہم تعارف اس کا کیسے لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنتا ہے، یا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پچھلے واقعات کے ساتھ کیا تعلق بن رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آج اس سلسلے میں ہمارے پاس کون سی کڑی جڑتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو آیات آ گئی ہیں، آیت نمبر 83 ہے، اس کو سب سے پہلے ہم تلاوت کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ جی آپ لوگوں میں سے کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے گا؟ میں کر لوں؟ جی ضرور کیجیے گا، سسٹر کریں گی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت ہی اچھی تلاوت کی سسٹر آپ نے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں اس آیت میں کون سے اسباق ملتے ہیں کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ہمیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا نا کہ دین جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اور بھی ایک دو جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ پسند کیا ہے اپنی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسلام ہی ہے، اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے۔ یہ تو لوگوں نے اس کی شکلیں مختلف بنا لی، کوئی کہتا ہم عیسائی ہو گئے، کوئی کہتا ہے ہم کوئی ان کے نام بہت سارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے نام ہیں مذاہب کے، ہندو ہو گئے، کچھ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دین ایک دنیا میں اتارا تھا، اپنے جو سارے نبی رسول اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والے بھیجے تھے، ان کے ذریعے صرف اسلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے آیت کھلی ہوئی ہے، یہ تو ہماری کتاب کی آیت ہے نا، تو اس میں ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے، لیکن ریفرنس کس کا دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی یہی ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا، کیا گیا تھا ان کو کہ یہی والی باتیں آپ لوگوں نے ماننی ہے، تو ہی آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے، اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کن 8 چیزوں کا ذکر ہے اس ایک آیت میں۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ تو ہم یہاں سے اس کو یہیں سے جو ہے وہ اس کو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کو لینا ہے اور کرنا ہے۔ چلیں جی، میں نشان لگاؤں گی اور آپ لوگ کریں گے، ذرا والنٹیئر کریں اپنے آپ کو کہ میں یہاں سے یہاں تک نشان لگاتی ہوں، ذرا پین لے لوں۔ میں کر دوں؟ جی، سسٹر نجیبہ کریں گی یا سسٹر رضیہ اور تسلیم حاصل، تینوں کے مائک اوپن ہیں۔ بتا دیں اگر رضیہ کریے سسٹر تو جی جی وہ کر چلیں، لیں۔ سسٹر رضیہ آپ کیجیے گا یہاں سے لے کر میں یہاں، میں شروع کرتی ہوں، اچھا چلیں۔ سسٹر اوکے نجیبہ وابل والدینی سے لے کر آپ کریں گی حسنہ تک، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک تسلیم آپ کریں گی واقیموں سے لے کر موردون، ٹھیک ہے؟ ٹھیک چلیں جی، ٹھیک ہے۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا حرف عطف، ہوں، اذ یہ بھی اس میں ظرف زماں، اور یہ اس سے مراد اذکر ہوتا ہے کہ یاد کرو۔ یاد کرو۔ اخذنا یہ ماضی کا صیغہ ہے، چھٹا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب نصرہ سے ہے، اخذ یا اخذو۔ ہوں میثاق، میثاق یہ اسم ہے، ہوں اور بنی اسرائیل یہ ایک فریز ہے۔ ہوں بنی اسرائیل اسی طرح سے ہوا ہے۔ بنی کیا چیز ہے؟ بنی بیٹے یعنی کہ اولاد۔ ہاں جی، بیٹے یعنی اولاد۔ یہ کس طرح ہم اس کو لیتے ہیں؟ اسم، فعل یا حرف، کیا لیتے ہیں ہم اس کو؟ اسم ذات ہے یہ، ٹھیک اسم ذات، ہے؟ اسم ہے یہ، ہم اپنی لینگویج میں QC1 کی لینگویج میں، جی جی۔ اور یہ جمع کس کی ہے؟ یہ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے، ابن کی جمع ہے یہ، ابن کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ سوری، آواز آپ کی آواز کٹ رہی تھی۔ ابن جی، کی بنی ابن کی جمع ہے، جی جی، اسی لیے کہتے ہیں اسرائیل کے بیٹے، جو یعنی کہ بیٹو، اس کو کہتے ہیں اسرائیل یہ بیٹو۔ بیٹوں، جی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور جی یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہاں پہ مراد بیٹے، ہیں۔ جی مسز ٹھیک ہے فاروق آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ جی۔ یہ اسرائیل نہ عبرانی، اسرائیل عبرانی زبان کا آپ کی آواز لفظ ہے، اور اس کا مطلب وہی بنتا ہے جو عبداللہ کا مطلب آواز بنتا ہے۔ بخار میں۔ جی جی بالکل، حضرت یعقوب کو کہتے ہیں نا اسرائیل، بنی کا مطلب بیٹے۔ جی رضی آپ سٹارٹ کیجیے گا۔ جی، لا آگے یہ حرف نفی ہے، تعبدون یہ مضارع ہے، پانچواں صیغہ ہے، عبد یعبدو ثلاثی مجرد ہے یہ، اور باب نصرہ سے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ حرف استثناء، اور اللہ یہ اس میں جلالہ ہے۔ اس میں جلال ہے، ویری گڈ، شاباش، بہت اچھا آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے گرامیٹیکلی، اور کوئی بھی چیز آپ نے مس نہیں کی، ٹھیک ہے؟ بالکل چلیں آگے، سسٹر نجیبہ آپ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا جو ہے وہ حرف عطف، ہوں اور با ہے حرف جر۔ ہوں
الوالدینی یہ دو کے لیے آتا ہے نا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے میرے یہ خیال سے، دو تسنیہ کا صیغہ ہے، لڑکے، بالکل. ٹھیک اور ہے. مطلب تو گرامر اور ویسے تو یہ گرامر جی میں ویسے اس جی جی بتائیے کیا بتا رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی آواز ہوں کٹ رہی تھی. گرامر میں کیا ہے والدینی. گرامر میں آپ نے بتایا کہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اس کی تسنیہ کا صیغہ ہاں پوزیشن کیا ہے گرامر میں؟ یہ ویسے تو اسم ہوگا نا. اسم کون سا؟ ہم، 3 اسم ہوتے ہیں نا ہمارے پاس. اس میں والدین، یہ پھر اس میں فائل ہوا. یہ اسم فاعل ہوا. والد ہوتا ہے نا، والد جی والدین، ٹھیک ہے. والدین، جی والد ٹھیک ہے. والد والد اچھا فائل ہوا، فاعل ٹھیک ہے. ہوا، اور تسنیہ کا صیغہ ہے. تسنیہ کا صیغہ، بالکل. اور احسانن تو یہ بھی اسم ہوا، اسم ہوا، بالکل. احسانن. جی. و حرف عطف ہو گیا. اور ہاں ذل قربا، ذی حرف ہوگا. ذل جی یہ ذہن میں نہیں ہے. ذل قربا، جی. القربا کو تو اسم ہو گیا. ہوں. لیکن ذی کا، یہ ذی کیا ہوگا؟ زی حرف ہے، حرف. حرف ہے نا، ہاں ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سے. اس کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں. ٹھیک ہے. اور القربا یہ بھی اسم ہوا، بالکل. ٹھیک ہے. اور واو حرف عطف ہے. الیتامو ملانے کے لیے آ رہا ہے سارا، ہوں الیتاما، تو ہوں. یہ بھی اسم ہے، سب ال لگا ہوا ہے اس میں. جی اور واو بھی حرف عطف. المساکینی، یہ تو جمع ہو گیا نا، یہ جی یتاما مساکین، جی بالکل. ٹھیک ہے. یتامہ وقول جمع واو، ہے، جی یتامہ بھی جمع ہے، مساکین بھی جمع ہے. جی. ٹھیک ہے. اور واہ حرف عطف ہے. اور قولو ہے اس یہ ہے امر کا صیغہ ہے. امر قولو کا سب، واحد سب کے لیے آ رہا ہے. واحد قولو کا سب، سب کہو. قولو، ٹھیک ہے. غائب کا قولو وہ سب کہیں، یعنی کہ ایسا نہیں. ہوگا نا. آپ مجھے بتائیں کلو آپ نے امر کا کب کا سیکھا ہے؟ ماضی کا ہے یا یہ جمع کا ہے؟ امر کا. یہ امر ہے، امر کا جمع کا سیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور جمع تم کا صیغہ ہے. جی ہاں، اور تم سب کہو. ٹھیک ہے. اور تم سب. اور للناسی لام حرف جر ہے. الناس اسم ہے. ہاں. حسنن یہ بھی اسم ہے. اچھا، للناس میں جو الناس ہے یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ ناس یہ جمع ہے. جمع ہے. کس کا؟ کس کا ہے؟ جو اس میں کا اور ذہن میں آپ نہیں ہے. آ رہا. جو میں اور انسان. آپ. انسان. انسان. بالکل انسان، انسان ایک کے لیے آتا ہے، اور ناس سب کے لیے آتا جی ٹیچر آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. مجھے آواز ہے. آ اب رہی یہ ہے. تھوڑی سی کٹ کٹ رہی ہے ویسے آواز سب کی، آج ٹیچر نیٹ کا مسئلہ ہے تھوڑا. جی ٹیچر. اور حسن بھی ٹھیک ہے. جی بالکل، حسنہ بھی اسم ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسز فاروق آپ سے میں اینڈ میں کوشچن لیتی ہوں، ٹھیک ہے. جی جی. تسلیم آپ کیجیے گا. جی. واقیم الصلاۃ، کدھر گیا یہاں سے؟ وا حرف عطف ہے. اقیم امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. الصلاۃ فعل یہ ہے، اسم عارفہ ہے. جی اور واحد مؤنث ہے یہ. واحد مؤنث ہے. وآتو اور تم دو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر ہے یہ. آتو الزکات اسم عارفہ ہے یہ. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے. تولیتم یہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع کا. اور باب تفاعل سے ہے یہ، تولا سے. الا مگر، قلیلاً تھوڑے سے، یہ اسم صفت ہوگا قلیلاً. بالکل. منکم من تو ہو گیا، حرف ہو گیا. منکم وانتم اور تم جمع مذکر کا صیغہ ہے. من کم میں آپ نے من کو کہا ہے کہ حرف ہو گیا، تو کم کو نہیں بتایا من کیا؟ کم، یہ کم مجھے اس میں کنفیوز ہوں میں. ضمیر، یہ دیکھیں ضمیر. ضمیر. اسم ضمیر. اسم ضمیر. وہ ہے نا، وانتم جمع. ہم نے پڑھا تھا نا. دیکھیں اس کو کلیئر کر کے جائیں، ایسے نہ جائیں، ٹھیک ہے. آپ نے جی پڑھا جی. ہو، ہم، آ، یی، کم، کم. نہ، ٹھیک. تاکہ دوبارہ بھی کہیں آئے تو آپ کو پھر کنفیوژن نہ ہو. یہ دوبارہ ہمارا بتائیں گے ٹیچر؟
हमने जो हु हुम का टेबल पढ़ा था ना, हु हुम का, यानी जी जी प्रोनाउन में, यानी जमायर हमारे मुत्तसिला थे, उसमें ये हमारा पांचवा सीगा है सामने के ज्यादा लोगों के लिए। जैसे मैंने ठीक है किया हु हुम का ये कुम ना, ठीक है, इस तरह से हमने ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अंतुम और तुम जमा मुजक्कर का है हाजिर। बिल्कुल मुरिदून फिर जाने वाले, ये इसम फाइल है आरदा का, ये असलमा से है, बाबे फाल से। बाबे फाल से, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आपने किया है, सिस्टर्स ने बहुत ही माशाल्लाह अच्छी तरह से किया है। जी मिसेस फारूक, अब आप मुझे बताइएगा आप क्या कह रही थी? टीचर मैं ये कह रही थी, बनी इसराइल का वही मतलब है जो अब्दुल्ला का मतलब है। इसराइल जो है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है और इसका मतलब है खुदा। खुदा। जी टीचर, ये मुझे आपकी जी जो है ना अल फलाह की टीचर, उन्हीं ने बताया था ये। अच्छा अच्छा, चले मैं भी इसको चेक करूंगी। वैसे हमारे जो अल फलाह के जो सारे रिसोर्सेज हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि ये हजरत याकूब का लक़ब था, ठीक है। हाँ, बनी जो होता है उसका मतलब होता है बेटे, बनी इसराइल का मतलब होता है याकूब के बेटे, ठीक है। टीचर ये लक़ब ही है क्योंकि उस टाइम पे दो जबानें थी ना, एक अरबी और एक हाँ जी, इब्रानी, हाँ तो जी, ये बिल्कुल हो इब्रानी सकता जबान है, पर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं, हो सकता है ऐसा ही होगा। जाहिर है आपने भी कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना है, तो फिर बिल्कुल सही आपने बताया होगा। हम अरबी को जरा ट्रांसलेट इस तरह से करते हैं कि हमने जो है वो इसको देखा कि इब्रानी जुबान में आप कह रही हैं कि इसका ये तर्जुमा है और अरबी में है याकूब के बेटों, ठीक है। तो इसका मतलब है आज हमने दो जुबानों में तर्जुमा कर लिया है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। हम लोग ने क्या देखना था? हमने तो ये देखना था कि हमें आज चैलेंज कौन सा है। तो देखिए मुझे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्या वहाँ कोई हमें 3 का चैलेंज था? नहीं था। कुर्बा का मतलब होता है करीब रहने वाले, यानी रिश्तेदार। यतामा हमें पता है, यतीम लोग किसको कहते हैं? जिनके वालिद ना हो। मसाकीन वो होते हैं जिनके पास अल्लाह ताला की नेमतों की कमी होती है, ठीक है। तो ये सारे अल्फाज हमने उर्दू से बहुत ही आसान तरीके से सीखे हुए हैं और बाकी भी आप लोगों ने खुद ही सारा कुछ कर लिया है, जो कि अभी मैंने आपको करवाना था। तो इसका मतलब है अब हमें कुरान मजीद आसान लगने लगा है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने देखना है कि हमने इस तरह से तर्जुमा मैंने आपको करके बताना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह हरफ अतफ भी है, लेकिन अगर कोई बात आयत इससे शुरू हो रही हो और कोई नई बात हो रही हो, फिर हम इसको कहते हैं कि ये वाव इस्तनाफिया है, ठीक है। यानी ये कोई नई बात शुरू करने वाला यहाँ से शुरू हुई है। और इस जो होता है वो हमारे पास होता है माजी पे जब दाखिल होता है तो उसका तर्जुमा माजी में ही आता है। ये अपनी एग्जैक्ट जगह पर है और इसके साथ उस गुरु का फेल जो होता है वो महजूफ होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन वो मौजूद होता है। और जब कहा जा रहा है कि और याद करो जब अखज़ना लिया हमने, अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपने लिए कौन सा सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं? जमा का, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी शान बतानी है ना। अल्लाह ताला अपनी शान बता रहे हैं कि और जब हमने लिया मीसाका, मीसाक का मतलब होता है अहद, लेकिन ये अहद होता है ना जिसमें मीसाक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है कि पक्का अहद, यानी तुम लोग राजी हो गए। अहद मतलब होता है ना कि दोनों पार्टीज राजी होती है। और जब हमने लिया पुख्ता अहद बनी इसराइल से, ला ताबुदूना, नहीं तुम इबादत करोगे। हम मुदारे का तर्जुमा दोनों तरह से करते हैं ना, नहीं तुम इबादत कर रहे या करोगे। तो हमने यहाँ पर लेना है मुस्तकबिल का तर्जुमा, ला ताबुदूना, नहीं तुम इबादत करोगे, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के। सबसे पहली बात क्या होगी कि तुम नहीं इबादत करोगे अल्लाह के सिवा किसी की, इल्लल्लाह, मगर सिवाय अल्लाह के। वाह यहाँ पर हरफ अतफ है, बाज़ेर बी जो है वो हमारे पास हर्फ है। और साथ वालिदैनी, यानी दोनों के साथ, वालिदैन तस्निया का सीगा है, इसमें माँ भी शामिल है और वालिद भी शामिल है। वबिल वालिदैनी, और माँ बाप से, एहसानम, हुस्ने सलूक करना, एहसान करना उनके ऊपर, जैसे कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। वालिदैन हमें पालते हैं तो उनका एहसान है ना, एहसन तरीके से, ये उसी का मादा है। एहसन तरीके से हमारी परवरिश करते हैं, तो जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए या जब उनको हमारी जरूरत हो, जरूरी नहीं बुढ़ापे में,
जवानी में भी अगर उनके ऊपर कोई मुश्किल आ जाए तो हमने भी उनके ऊपर उसी तरह से एहसन तरीके से हमने उनके साथ पेश आना है। वाजिल कुर्बा, और से, यहाँ पे फिर ये हरफ अतफ है। और जी को आप देखेंगे कुरान मजीद में कभी ये जू की फॉर्म में और कभी ये जा की फॉर्म में भी आएगा। इसका मतलब होगा जहां पर भी आएगा इसका मतलब होगा से। वाजी और से, अल कुर्बा, कराबतदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, यानी जो बिल्कुल हमारे फर्स्ट रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ। वल यतामा, और यतीमों के साथ। यतीम कौन होते हैं? जिनका वालिद अगर चला जाए तो हम उसको खास कर कहते हैं यतीम, लेकिन अगर पेरेंट्स ही ना हो तो हम उनको भी यतीम ही कहते हैं। और यतीमों से, अब ये जो जी है ना, ये इन तीनों पे भी वाक़या हो रहा है, ठीक है। ये इसके साथ भी वाक़या हो रहा है, और कराबतदारों से, और यतीम से, और मसाकीन, और मस्कीनों से भी। मस्कीन वो लोग होते हैं जिनके पास रोजगार ना हो, जिनके पास वो बहुत हों, उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो, ऐसे वो लाचार हों कि वो काम ना कर सकते हों, या उनके पास अल्लाह ताला की नेमतों की कमी हो। ऐसे लोगों का जो है वो उनके साथ क्या कहा गया है? वजिल कुर्बा। अब ये जो है ना एहसान जो करना है ना, ये भी सबके ऊपर दाखिल हो रहा है कि माँ बाप से एहसान करना है, कराबतदारों से, यतीमों से, और मिस्कीनों से। कितनी बातें हमारे पास जमा हो गई? सबसे पहले क्या है? इबादत सिर्फ किसकी करनी है? अल्लाह ताला की। अल्लाह की। उसके बाद वालिदैन के ऊपर एहसान करना है, नंबर 2। फिर हमने कहना है कराबतदारों के ऊपर, यतीमों पर 4, और मसाकीन पर 5। ये 5 बातें हमने सीख ली हैं। और यहाँ से हमें एक बहुत ही अहम बात पता चल रही है, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन का दर्जा रखा है, ठीक है। और ये कुरान मजीद में एक जगह पर नहीं है ऐसे। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ बहुत सारी जगहों पर वालिदैन का दर्जा रखा है कि उनके साथ भी हुस्न सलूक करना है। इससे हमें अपने वालिदैन की अहमियत पता चलता है। हमें तो वैसे अपने वालिदैन की अहमियत का पता ही है, ठीक है, लेकिन कुरान इसके ऊपर हमें एम्फेसाइज करके इसलिए बताता है कि हम इस चीज़ को कहीं लाइट ना लें कि हमारे वालिदैन के लिए हमारे वालिदैन का हमारी नज़रों में क्या मकाम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 8 बातें सीखनी है ना, 5 हमने सीख ली हैं। वो कौन सी हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत करें, उनसे मुआहदा किया गया था बनी इसराइल से। फिर वालिदैन पर एहसान, फिर यतीमों, मस्कीनों और कराबतदारों, यतीमों और मस्कीनों पर भी हुस्न सलूक करना है, ठीक है। और हमने क्या करना है, यहाँ से इस वाले हिस्से का हम थोड़ा सा शरह के पॉइंट्स ले लेते हैं। और सॉरी, आगे इन्होंने कहा है कि इसको पहले पूरा ही पढ़ लें आप। वकूलू, और कहो, हरफ अतफ के साथ शुरू हो रहा है क्योंकि बात जारी है ना। वकूलू, और तुम सब कहो, लिन्नासी, तमाम लोगों से। लाम ज़ेर ली की वजह से नास के ऊपर क्या तब्दीली आई है, ये भी अब हम लोगों ने नोट करना है ना। लाम ज़ेर ली क्या है? हरफ जर है ना ये, ठीक है। इसकी वजह से जो आगे इसम होता है ना उसको जेर हो जाती है। ये आप लोग नोट करेंगे साथ साथ ताकि आपको पता चले। पीछे है ऐसा देखें, हरफ जर की वजह से कोई नहीं पीछे आया था, देखें जरा, मुझे ढूंढ के बताएं। दिल भी होगा क्या? ये बिल वालिदैनी, ये भी आया यहाँ पे। वालिदैनी, वेरी गुड। बिल वालिदैनी, वाव को अगर हम हटा दें ना तो हाजिर भी जो है वो हरफ जर है ना, वालिदैन के ऊपर जेर आ गया। तो ये ऑब्जर्वेशन आप लिया करें क्योंकि ये हमारा आगे टॉपिक भी आएगा कि हमने इसको भी नहव के कवानीन में हमने पढ़ना है। अच्छा जी, और कहो तुम सब लोगों से, और कौन से लोगों से? लिन्नासी, तमाम लोगों से। जमा है लोगों, इंसान की, इसका मतलब है सबसे। आपने क्या कहना है? हुस्ना, ये वही लफ्ज है जो आसन हमने पढ़ा था, उसी का आगे हमारे पास एक इसम आ गया, ये मस्तर आ गया। हुस्ना, अच्छी बात, यानी लोगों से जब भी बोलोगे अच्छी बात बोलोगे। व अकीमुस्सलाता, और तुम सब कायम करो। अमर के सिए आ रहे हैं, हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं सबको। व अकीमो, और तुम सब कायम करो नमाज। पढ़ो नहीं, सिर्फ कायम करो नमाज। मैंने एक बात बड़ी अच्छी पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि हमने जिंदगी में 2 दफा अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है। दुनिया में किस वक्त हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं? नमाज के टाइम पे, नमाज के सामने हाजिर ही होते हैं ना। ये कहने वाले ने कुछ
طرح سے کہا کہ اگر دنیا میں اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے یعنی نماز میں، تو آخرت میں بھی کھڑے ہو پاؤ گے. انشاءاللہ. ہمیں کھڑا ہونا ہے وہ ہمیں اچھا کرنا ہے تاکہ ہم آخرت کے سامنے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں میں کوئی اعمال لے کر کھڑے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو تیری نمازیں بہت اچھی پڑھی تھی، ہم نے تو لوگوں سے اچھی بات کی تھی. یہ ساری باتیں ہم نے اپنے اوپر بھی ہم نے ان کو طاری کر لینا ہے، اچھی بات کہنی ہے اور قائم کرنی ہے صلات. الصلاۃ یعنی خاص نماز، ٹھیک ہے. اور الصلاۃ کا اور بھی کیا میننگ ہو سکتے ہیں؟ ساری نمازیں. الف لام کا مطلب سارا بھی ہوتا ہے نا، یہ عبادات اس میں آ جاتی ہیں. ساری عبادات، ساری نمازیں، اور تمام کا لفظ ہم نے اس سے لینا ہے. اور خاص نماز جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو ہیں، مالی و بدنی عبادت. بالکل مالی اور بدنی تمام جو باتیں ہیں وہ ہم نے بہت قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے. وآتوا الزکات، پھر امر کا صیغہ آ گیا جمع کا، اور تم سب دو، حرف عطف کے ساتھ شروع ہوا. الزکات، زکات یعنی یہ بھی تو ایک عبادت ہے نا. زکات دینا، اپنے مال کو پاک کرنا. زکات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنا، ٹھیک ہے. اپنے مال کو پاک کر لینا تاکہ جسم میں ہمارے ایک بھی حرام کا لقمہ نہ جائے. سما، اب سما کیا ہوتا ہے؟ اس میں وقت کے گزرتے ہی تھوڑا سا عنصر شامل ہوتا ہے نا، کہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ تولیتم، تم سب پھر گئے. اب یہ جو تولا ہے یہ کون سا باب بنتا ہے ہمارا؟ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہی ہے؟ تفاعل. تفعول ہے، شاباش. تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تم پھر گئے. عظمت تھا اور اس میں بزرگی تھی، اور کیا تھا اس میں؟ ہم نے ایک اور بھی پڑھا تھا اس میں ایک بات، کہ خود پہ ہی اثر ہوتا ہے. خود پہ ہی اثر ہوتا ہے. اور پھر تم پھر گئے، ٹھیک ہے. اور کیسے پھر گئے تم؟ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ تم لوگ پھر گئے. کس سے؟ الا مگر، لیکن کچھ ایسا ہوا تھوڑے سے رہ گئے جو نہیں پھرے. یعنی زیادہ تر تم پھر گئے، تھوڑے سے رہ گئے تم میں سے. منکم، تم میں سے. وانتم، اور تم. معرضون، پھر جانے والے ہو. یہ کون سا فعل ہے معرضون؟ ثلاثی مجرد یا مزید فی. ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی اور فاعل مجرد کی ہے؟ اس کا. نہیں، باب فعال ثلاثی مجرد نہیں ہے یہ. ثلاثی مزید فی. مجرد عاد یعرض. یہ باب افعال سے ہے باب اسلمہ. فعال سے ہے. اور دوسرا ہمیں اس کی میم جو شروع میں پیش والی لگی ہے نا، اس سے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے ہمیں ہاں جی جی مزید فی ہی میں سے آتا ہے اس کا اسم بالکل. مفعول. پھر جانے والے ہو، اس کا مطلب ہے جانے والے کا مطلب ہے نیچے زیر بھی لگی ہوئی ہے. اسم الفاعل ہے یہ، ٹھیک ہے. اسم اور اسم الفاعل. الفاعل کیا ہے؟ یہ بالکل جمع ہے. اسم الفاعل کی جمع ہے. مورد، جمع. موردون، ٹھیک ہے. پیش والی اس کی واحد بنے گی، پیش والی، کیونکہ اس میں ہمیں واو نون لگا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی جو واحد ہوگی وہ پیش والی ہوگی. کلیئر ہے یہاں سے؟ صحیح. جی جی. جی. چلے آگے ہم چلتے ہیں جی. اس کی ہم شرح دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کے عادی ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے تو میرے ساتھ عہد کیا ہوا ہے. انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا لیکن اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے. کا عہد کیا ہوا تھا لیکن خلاف ورزی ان کا شیوا بن گیا تھا. وہ سمجھتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبوب قوم ہے، ہم جو مرضی کر سکتے ہیں. اب انہوں نے شرک بھی کر لیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو حضرت موسیٰ تھے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو عہد کیا تھا اس کو بھی وہ توڑ رہے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ ان کا وہ عہد یاد کرا رہے ہیں. یہاں اس وقت کے مدینہ میں آباد مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے. یہ آیات اتری ہوں گی نا مدینہ میں، یہ مدنی سورہ ہے نا یہ. اس وقت مدینہ میں آباد مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کا وہ انکار کر رہے ہیں نا، اس پر انہیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی اکثریت نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا تھا. یہ ان کا شیوا ہے. آج سے پھر جانا ان کا شیوا ہے. ان کا جو ہے وہ شیوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے عہد و پیمان جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں وہ پھر جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ وہ پھر رہے ہیں کوئی بات. آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنے زیادہ منافق تھے جو شروع میں ہم نے آیات پڑھی تھی. سامنے آتے تھے تو کہتے تھے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے دوستوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بات یاد بھی کروا رہے ہیں اور یہ ان کو یاد دہانی ہے کہ تم لوگوں نے اس میں ساری چیزوں کو اپنے پلے باندھ لینا ہے. یہ جو 8 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں, ہم نے پہلی آیت کا جو حصہ تھا اس میں 5 ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد ہم نے یہاں پر کون سی پڑھی ہے, ہم نے لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے, پھر ہم نے اپنی نماز قائم کرنی ہے, پھر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. کتنی ہوگی پوری ہمارے پاس 8 چیزیں ہو گئی. اور آ لیتے ہیں ہم لوگ نمبر 1 کیا تھا, یا آپ اللہ لوگ کے سامنے کی اللہ کی عبادت عبادت. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دوسرا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا والدین کے ساتھ سلوک، اچھا سلوک، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نمبر 3 رشتہ داروں کے رشتہ ساتھ اچھا رشتہ سلوک، داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پھر اور یتیموں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ, پھر مسکینوں کے ساتھ. مسکینوں مساکین کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. پھر کچھ ہمارے اپنے لیے احکامات ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا، نماز قائم کرنی ہے. سوری, زکوٰۃ دینی ہے، پھر زکوٰۃ دینی ہے، پہلے ہم نے لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے, پھر ہم نے نماز قائم کرنی ہے, اور پھر ہم نے زکوٰۃ ضرور زکوٰۃ دینی ہے. دینی یہ ساری یاد دہانیاں اب میرے سامنے اگر آج آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے میں کوئی اس میں ڈنڈی تو نہیں ماری جو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ آیات لے کر آئے ہیں. میں کیا لوگوں سے اچھی طرح نہیں بولتی, کیا میں اپنی نماز اچھی نہیں پڑھتی, تو فوراً کیا کرنا پڑے گا, اپنا حساب کرنا پڑے گا. فوراً ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو بھی آیت پڑھنی ہے ہم نے فوراً اپنا احتساب کرنا ہے. ٹھیک ہے جی مسز فاروق. ٹیچر میری نا تھوڑا مذکر مؤنث کمزور ہو گیا, وہ پوچھنا چاہ رہی تھی. یہ حسنن اور الصلاۃ اور الزکوٰۃ کا تو مجھے پتا ہے ٹیچر یہ مؤنث ہے. ٹیچر حسنن بھی مؤنث ہے؟ جی حسنن جو ہے جی جی یہ مذکر ہے. یہ ٹیچر اس کی کیا وجہ ہے یہ مذکر ہے؟ کیونکہ یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اور کوئی خاص نشانی تو نہیں ہے ٹیچر اس کی اسپیسیفک؟ نہیں کوئی ایسی خاص نشانی نہیں ہوتی, بس ہم اس جملے میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں یا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے اس کو دیکھ ٹھیک لیتے ہے. ہیں. حسنا ویسے جو اس کی واحد ہوتی ہے نا وہ ویسے مؤنث ہوتی اچھا ٹھیک ہے نا. تو میں نے حسنن، جی ٹیچر ہم جو دعا مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, جی تو اس میں تو تا ہے, تو یہ تو مؤنث ہی ہوگا. ہاں میں یہی میرے ذہن میں ایک دم آیا کہ وہ ہم اس طرح سے لکھتے ہیں نا حسنا. پھر نیچے لکھی ہوئی نا اچھی بات, اس لیے اچھی کی وجہ سے مجھے یہ مونس ہاں لگ رہی ہے. ہاں یہ مؤنث ہی ہوگا کیونکہ اس کی جو ویسے یہ مؤنث واحد ہی ہے ہے. جو ہے وہ مؤنث ہے, تو مؤنث ہی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے جو جمع بنتی ہے نا اس کا مطلب ہم کہتے ہیں اس کو یہ جمع مکسر بنتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, نہیں جمع مکسر بھی نہیں بنتی ہے. اب میرا دماغ ذرا سا بند ہوا تھا. حسنات ہوتے ہیں نا اس کی جمع, جی الف جی تائی حسنات، لگا ہوا ہے نا, جی الف تائی لگا ہوا ہے, جی بالکل کلیئر ہوگی بات. بالکل یہ بالکل ہمارے پاس جو ہے وہ مؤنث ہے. مؤنث، مؤنث کی ساری کوالٹیز ہیں اس کے اندر موجود ہیں, کیونکہ یہ الف تا کے ساتھ اس کی جمع بھی بن رہی ہے اور واحد میں بھی اس کے گول تا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں. جی ہمارے پاس ہمارے لیے پیغام کیا ہے, ہم نے اس کو ریوائز بھی کر لیا, ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیغام دے رہے ہیں میرے نام پہ, آپ کے نام پہ, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے. دعا, احتساب, پین کے فارمولے کی زندگی ہم نے گزارنی ہے, اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ یہ آیت میرے سامنے, ہم نے کیوسی میں پڑھا تھا نا کہ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے کسی دن آتی ہے تو آپ کے لیے آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ میرے سامنے یہ جو آیت آئی ہے تو میرے سے ریلیونٹ ہے. تو میں نے فوراً اپنا احتساب شروع کر دینا ہے, اور اس آیت میں بیان کیے گئے 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک کو جانا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, یتیموں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں, مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنی ہے چاہے کوئی بھی ہو. نماز قائم کیجیے, یعنی جماعت کے ساتھ وقت پر, اور نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیے, یعنی نماز کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہمیں دینی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پھر ہم اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے لگیں تو ہمارا معاشرہ کتنا ہی اچھا ہو جائے گا. ہم عبادات میں, اخلاق میں, بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اچھے اور بہتر ہوتے جائیں گے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو بہترین جگہ پر رکھیں نا. دوسرے جب ہمارا رویہ دیکھیں گے تو خود بخود بھی اپنے آپ کو تکلیف کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اس طریقے سے. ایک حدیث یہاں پر ہمارے لیے کوٹ کی گئی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گناہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو تھے وہاں سارے کافی سارے بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً اظہار کہا ہوگا یا رسول اللہ کیوں نہیں، کیونکہ وہ لوگ ہر وقت ایسی باتیں سننے کے لیے تیار رہتے تھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ضرور ہمیں خبر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا، یہاں پر نام بھی لکھنا چاہیے نا، نافرمانی کرنا لکھا گیا یہاں پر، تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں نافرمانی، شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی یہ ایسا نہ کرنا، بالکل صحیح لکھا ہوا ہے بالکل، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کو چھوڑ دو، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے کو چھوڑ دو، جو ہے وہ آپ لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بڑے بڑے گناہوں سے چھوٹے چھوٹے میں معاف کر دوں گا، ہم نے بھی اس قرآن مجید میں یہ پڑھا ہوا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچنا، چھوٹے چھوٹے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے پوری، لیکن بڑے گناہوں کی طرف ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو سب بڑی بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو بہت ہی گناہ عظیم ہے نا، تو والدین کی نافرمانی کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے نا حدیث میں، کہ اگر والدین کی نافرمانی کرو گے تو وہ بھی بہت ہی بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ہمارا شمار کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے شرک سے تو ظاہر ہے بچنا ہی بچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ شرک سے ہر صورت بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی نہیں دینی، اور والدین کی نافرمانی سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اب اس کا چھوٹا سا کوئز لے لیتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا کا ترجمہ کیجیے گا ذرا۔ اور جب ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، شاباش۔ اس کے بعد ہے وَذِل قُرْبَى، اور قرابت داروں سے، اور قرابت داروں سے، شاباش۔ اس کے بعد ہے جی وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں سے، مسکینوں سے، اور مسکینوں سے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ جو زی کا لفظ آیا تھا نا شروع میں، اس کی وجہ سے یہ سے جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد اور مسکینوں سے، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ یہ والا بھی میں سوچ رہی تھی آپ لوگ یہ والا نہ کہیں کر دیں، لیکن اور بھی اس میں ہم نے لگانا ہی لگانا ہے، یہ بھی اور اتنا عمدہ معاشرہ ہوگا جب ہم ڈیش میں سب سے اچھے لوگ بن جائیں گے، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، رویوں میں، عبادات میں، عبادات میں، آداب اخلاق میں، زندگی کے ہر شعبے میں، سارے ہو سکتے ہیں، رویوں میں بھی ہو سارے سکتا ہے۔ سارے ٹھیک ہے، صحیح ہے، سارے سارے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے کہ دو عظیم گناہ ڈیش ہیں، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، بی اور اللہ سی، کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی۔ بی اور سی، ٹھیک ہے۔ حدیث کے مطابق یہ دو ہیں، ویسے تو باقی سارے بھی گناہ ہی ہیں نا، لیکن عظیم گناہ یہ والے ہیں، تو اے ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس پرٹیکولر حدیث کے حوالے سے جواب نہ دینا ہوتا ہے نا، تو اب پھر یہ والا بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ ہمیں ایک پرٹیکولر حدیث جو ہمارے سامنے ابھی آئی تھی اس کے مطابق ہم نے جواب دینا ہے، تو اس کے مطابق ہمارا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، نافرمانی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے بنی اسرائیل کو بھی انہی ڈیش پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن کا حکم آٹھ بنیادی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، شاباش۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے، اب آپ کو دیکھ لیجئے، اگر کوئی بھی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سے ہم اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 83 کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے کیا کرنا، حسن سلوک کرنا، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا، اور تم پھر جانے والے ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے بہت ہی واضح اور آسان تھی آج، تو ہم نے ان کو اس طرح سے مکمل کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اسباق تھے اس کو ایک دفعہ پھر نظر ڈال لیتے ہیں کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے۔ بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، جن کا حکم ہم مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں اس کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ اللہ ان 8 شعبوں میں سے ہر ایک شعبہ میں بہتر بننے میں میری مدد فرما۔ 8 شعبے آ گئے نا،
इनको हम साथ साथ भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम नोट करें कि मेरा कौन सा शुबा कमजोर है, उस पर फिर हम ज्यादा अमल करें। मैं नमाज की अच्छी बात नहीं करती, मैं अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं करती, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, मैं अपने यतीमों के साथ अगर कोई मेरे अराउंड है या मैं उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखती, तो मुझे ये देखना है कि मेरा कौन सा पॉइंट वीक है, मुझे उस पर ज्यादा काम करना है। वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्लान हमने क्या बनाना है साफ करने के बाद, कि मैं प्लान बनाऊंगी कि इन 8 चीजों को कैसे जिंदगी में ला सकती हूँ मैं, मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने उसको कैसे दूर करना है, खास तौर पर इन शोबों में जिनमें मैं कमजोर हूँ, जैसे कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया, तो हमने उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास अस्मा कौन से हैं। अगर वाहिद है तो हम जमा कर लेते हैं, जमा है तो वाहिद कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वालिदैन जमा में इस्तेमाल हुआ था, तो हम इसकी वाहिद कैसे सीख लेते हैं, वालिद। और ये हमारी जमा कैसे बनती है, क्लासी मुजर्रद के पैटर्न पर बनती है ना, वालिद फाइल। ठीक है, उसी पे वलदा का फेल होता है इसका। और मिस्कीन मसाकीन, ये हमारे लिए कुछ जानी पहचानी है। यतीम यतामा, ये भी हमारे लिए जाना पहचाना लफ्ज़ है। और सलाह सलावात सलावात, ये हमने उसी वक्त से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं था, जो कोई नया हो हमने उनको सीख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आते हैं सेहतमंद अफ़ाल, QC1 के जो आते हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं एक बाब नसरा से, एक बाब कारुमा से। हम इसको यहाँ छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमने अगली क्लासेस में, मेरा ख्याल है 2-3 क्लासेस के बाद हमने इस बाब को पढ़ना भी है, बाब कारुमा को। तो हम यहाँ पर इसको सिर्फ इसको हम देख लेते हैं। आबदा तो आपने QC1 में पढ़ा था, आबदा जी नासरा से है, आइन बादाल आबदा या अबुदू ओह बुद आबिदुन माबूद इबादत। उसके बाद हासुना है, हासुना, ठीक है। बाप कौन सा है, कारुमा है, बाप कारुमा। काफ के ऊपर जबर, रा के ऊपर पेश और मीम के ऊपर जबर, इसको इसीलिए कहते हैं कारुमा। हासुना, जैसे हमने ऐसा तो कोई बाप नहीं पढ़ा ना अभी तक, हमने पढ़ा था तीनों पे जबर और एक पे जेर समियावी दरमियान वाले पे। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि इसके आयन कलमे के ऊपर पेश है, हासुना या ओह सुन हसनुन, ठीक है। और डैश और हुस्नुन, तो हम देखेंगे कि इसका मफूल क्यों नहीं है। ये जब हम इसका बाप पढ़ेंगे तो फिर हम इसके ज्यादा तवज्जो से इसके ऊपर टाइम देंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं कमजोर हमजा वाले और डबल हरूफ वाले अफ़ाल। उसमें से तीनों में आज हमारे पास ऐसी इत्तेफाक है कि एक हमजा वाला भी आ गया, एक कमजोर भी आ गया, और एक जो है वो डबल हरूफ वाला भी आ गया, या खुजू। ये हमने पढ़ा हुआ है QC2 में, खुज आखिजुन माखूजुन अखजुन माखूजुन, इसका लेना पड़ेगा माखूजुन, ठीक है। उसके बाद है काला यकूलु कुल कायलुन मकूलुन कौलुन, ये हमने QC2 में इसकी बहुत प्रैक्टिस की है अपनी स्लाइड में, क्योंकि ये बात और QC। उसके बाद आ जाता है कल्ला, काफ लाम लाम डबल रूफ वाला है, ये दल्ला के पैटर्न पर है ये। और ये कौन सा आप बनता है इसका, दरबा। इसका जो कलील का लफ्ज निकलता है ना, तो हमने पढ़ा था ना कि तुम कलीला, कि तुम लोगों में से थोड़े जो थे बच्चे जिन्होंने मायदे की पासदारी की, तो ये यहाँ से आ जाता है इसमुल फाइल कलीलन कलीला, ठीक है। तो हमने पढ़ा कल्ला या किल्लू किल्ला कलीलुन डैश। ये जो कल्ला है ना, इसका मतलब है कि वो कम हुआ, ठीक है, वो कम हुआ, तो इसका मफूल नहीं बनता, वो खुद ही कम हो गया ना। तो कल्ला जो है वो इसका हमारे पास बन जाता है मस्तर। तो हमने इसको इस तरह से सीख लिया, और हमारे पास आज काफी सारे जो है वो आ गए थे। मजीद फीही के अफ़ाल, जिसमें हमारे पास था एक अहसना, एक था अकामा, एक था आता, एक था तवल्ला, और एक था आरादा। ज्यादातर इसमें से बाप में से है, बाब इफ़ाल में से है। में आपको ये बात बताई गई थी कि कुरान मजीद में बाब इफ़ाल से बहुत ज्यादा अफ़ाल है, बहुत ज्यादा। हमारे सामने मिसाल है कि एक आयत है और उसमें 4 जो है वो हमारे पास बाब असलमा से है, यानी बाब इफ़ाल से है, और बाकी जो हमारे पास कौन सा है, तफ़ाउल से है, तवल्ला जो हमने पढ़ा था। तो आप लोगों में से 2-2 इसको कर लें। सिस्टर नजीबा आप पहले 2 कर लें, सिस्टर रजिया आप अगले 2 कर लें, और सिस्टर तस्लीम आप आखिरी वाला कर लें, ठीक है जी। ठीक है जी ठीक।
تو یہ احسنہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہاسی نون، اور یہ اسلمہ یعنی باب فال سے ہے. احسنہ یحسن، احسن، محسن، محسن، احسان. احسان. اور احسان. اور دوسرا ہے قاف واو میم ہے اس کا، یہ بھی باب فال سے ہے. اقام یقیم، اقم، مقیم، مقام، اقامت. اقامت. اس کے آخر میں گولتا کیوں آئی ہے؟ یہ اس کا ہے نا، یہ جو آپ نے بتایا تھا نا. جی وہی یاد کروا رہی ہوں. ذہن میں نہیں آیا. یہ دیکھیں درمیان میں اس کے کمزور حرف آ گیا نا، الف. جی جب کمزور حرف آ جاتا ہے تو آخر میں گول. ہاں جی، کمزور میں ہو جاتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، اس کا جو میں ہے حمزہ وہ تو اس کا باپ کا ہے نا، لیکن جو اس کے روٹ لیٹر میں ہمیں واو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر الف نظر آ رہا ہے جس نے اس کی شکل بنی ہے واو کی، اس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا اگر آخر میں ہو یا درمیان میں کمزور حرف ہوگا، جیسے کہ ہم نے تعلیم ان میں پڑھا تھا نا، اس تعلیم اس میں آیا تھا، لیکن جب ہم نے اس کا دوسرا والا فعل پڑھا تھا ولہ، ٹھیک ہے، ولہ میں ہم نے کیا بنایا تھا، اس کا مطلب تولیہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ بات بار بار اپنے ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں اس بات کو بار بار کہ ہمیں ازبر ہو جائے. اگر مزید فی درمیان میں یا آخر میں کوئی کمزور حرف آ جائے گا تو گا اس کے آخر میں گولتا آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. سسٹر رضیہ آپ کیجیے گا. چلے میں اگلا پڑھتی ہوں. اچھا اگلا ہے یہ باب اسلمہ سے ہے. الف تا یا، اتا یؤتی آتن مؤتن مؤتن ایتاء. اور اس سے اگلا ہے جی، اگلا ہے یہ باب تدبر سے ہے. واو لام یا، تولا یتولا، تولا، متولن، متولن، تولن. شاباش. اس کا جو ہے وہ زیر والا بنا ہے نا اس میں فائل، جی کیونکہ آخر میں کمزور. ہاں بالکل یہ آخر میں کمزور ہے اس لیے. بالکل صحیح بتایا آپ نے. جی آگے چلیں گے سسٹر. جی اگلا ہے آردا. اس کا مطلب ہے اس نے اعراض کیا. یہ اس کے روٹ ورڈ ہیں عین، را، دال، اور یہ باب سے ہے. اور فعل مضارع ہے اس کا یعرضو. امر ہے اس کا عارض. اس میں فاعل ہے معرضن. اس میں مفعول ہے معرضن. مصدر ہے ارادن، جیسے اسلام تھا. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ پوئم آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اگر کبھی ہمیں نہ بنانا آ رہا ہو نا مصدر، تو ہمیں جو ہے وہ فوراً ہم اس پہ ہی اعراب لگا کر اپنے جو ہے وہ روٹ لیٹر کے ساتھ اس کو میچ کر کے ہم بنا سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھی پریکٹس کی آپ لوگوں نے. چلے جی، ہاسونا کا اسم الفاعل بتائیے. ہاسونا. ہاسونا اس کا ہے حسن. محسن. اسم الفاعل محسن. یہ باب ہے وہ کاروما ہے، یہ مزید فی نہیں ہے. حسن یہ بی ہے نا، بی آیا جو اس میں. بالکل بی ہے اس کا، بالکل بی ہے. اس کے بعد ہے آتا کا فعل امر بتائیے. خذ. آتی. 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 شاباش. تسلیم آپ نے کیا بتایا تھا؟ اچھا میں آخر جا کر بتا رہی. یہ آپ کا آگے ہو. اچھا اس کا یتامہ کا واحد بتائیے. یتیم. 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 شاباش. چلے جی، ہمارا یہ والا پورشن ختم ہو گیا. کوئی کوشچن نہیں ہے آپ لوگوں کا اس سے ریلیٹڈ، کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ نہیں. چلے اب ہم نے پڑھنا ہے اپنا گرامر. اس میں ہم لوگ الحمدللہ مونس کے جو سیغے تھے نا اس کے بارے میں ہم نے جو پڑھنا تھا نا وہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم نے پڑھنے ہیں دو کے سیغے. ٹھیک ہے، اور کارما کا دیکھیں باب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی 2-3 کلاسز کے بعد. مجہول کے سیغے ہم نے سیکھنے، اس کو تھوڑا ٹائم لگانا ہے. اور پھر ہم نے آج پڑھنا ہے وہ دو کے سیغے، یعنی تسنیہ کے سیغے کیسے بنائے جاتے ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں اپنے مذکر کے ٹیبل کے اوپر. اور اس کے علاوہ نحو کے اسباق تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھنے ہی والے ہیں. جب ہم اپنے صرف کے جو باقی چیزیں رہ گئی اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم نے نحو کے اسباق کو پڑھنا شروع کرنا ہے. پچھلے اسباق میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ضمائر مونس نے سیکھے تھے، اور فعل ہم نے مونس کے اوپر جو ہے وہ ٹیبل اس کا بنایا تھا. فعل ماضی، فعل مضارع، امر ہم نے اس کے بنائے تھے. اور اسماء بھی ہم نے سیکھے تھے کہ آخر میں گولتا لگانے سے اس کے اسماء کو ہم مونس کر سکتے ہیں. ہم نے ضمائر دونوں طرح کے سیکھے تھے، ہوا ہم والا بھی اور ہو ہم والا بھی. دونوں طرح کے ضمائر کو ہم نے مونس بنایا. پھر ہم نے فعل کے جو سیغے ہیں اس کو بھی ہم نے بنایا. پھر آپ لوگوں نے گروپ میں ماشاءاللہ
پریکٹس بھی کی اور افعال کے اوپر بھی. تو یہ بہت ہی اچھی جو ہے وہ کوشش تھی آپ لوگوں کی. آج ہم نے پڑھنے ہیں دو کے سیغے. ٹھیک ہے, وہ دونوں یا آپ دونوں. کون سے سیغے ہوں گے؟ یہ وہ دونوں غائب کے بھی آئے گا ایک سیغہ, اور آپ دونوں کے جو حاضر ہیں ان کے آئے گا. اس کا مطلب ہے نہ ہی ہم نے اس کے مؤنث کے سیغوں میں کوئی فرق پڑا تھا متکلم والوں میں, نہیں نہ پڑا تھا. متکلم والے انا اور نحنو کے سیغے وہی رہے تھے. اس میں بھی جو دو سیغے ہیں نا, انا جی اور وہی تھے, وہی رہیں گے اس میں بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں جو اشارہ کر رہی ہوں اپنے طرف, میں دو اپنے آپ کو میں اگر کہہ دوں میں, تو یہاں پہ اگر دو ہوں گے تو ہم کیا کہہ دیں گے؟ ہم جو ہے اگر میں کہہ دوں ہم, تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم دو بھی اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں کے لیے نحنو ہی استعمال ہوگا, تو وہ ہم نے تبدیل نہیں کرنا. ہم نے صرف کس میں تبدیل کرنا ہے؟ جو دو غائب کے سیغے تھے ان کے بیچ میں ہم ایک سیغہ لے آئیں گے دو کا, اور ایک جو دو پوزیشن ہماری استعمال والی ہوتی ہے اس کے بیچ میں ہم لے آئیں گے ایک, دو اور زیادہ. ٹھیک ہے, ایک انگلی سے اشارہ ہوگا میرا تو کیا ہوگا؟ واحد. دو سے ہوگا تو کیا ہوگا؟ تسنیہ. دو کا, اور زیادہ میں چار انگلیاں اگر کروں گی اس کا مطلب ہے میرا جمع. زیادہ کی طرف. بات کام ہے, بہت مزے کا, آسان ہے. آپ لوگوں نے بس ایک فارمولا, جیسے میں نے آپ کو فارمولا سکھایا تھا نا, اس یہاں پہ بھی ایک فارمولا بتاؤں گی. فارمولا آپ نے اگر سیکھ لیا, آپ کسی کا بھی تسنیہ بنا سکتے ہیں, فعل کا بھی اور اسم کا بھی. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم نے کرنا ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا اسماء. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو کے سیغے بنانے کے لیے جو جمع کا سیغہ ہے نا, یہ دیکھیں اس میں ایک یہ واحد کا سیغہ ہے نا یہ والا, اور یہ جمع کا سیغہ ہے. جمع کے سیغے کے آخر میں آپ نے الف مد لگا دینی ہے. الف مد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالی الف سے پہلے زبر لگا دینی ہے. کیسے؟ الف مدہ. ہاں جی, الف مدہ لگا دینی ہے. جیسے کہ میں نے لگایا ہم کے اوپر, میں نے زبر لگا کے نا آخر میں الف لگا دیا. اس کو کہتے ہیں مد. اس کو کہتے ہیں مد, یعنی خالی الف سے پہلے اگر زبر ہوگا تو اس کو کہتے ہیں ہم مد, الف مد. ٹھیک ہے, تو کیسے میں نے بنایا آسانی سے؟ ہوا. میں دوسرا کیا پڑھوں گی؟ دیکھیے میں دو ہما ہم. ٹھیک ہے, ہم سب کے لیے ہے نا. دیکھیے میں نے کیا کہا, ہوا سنگولر ہے, واحد ہے. پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے جمع کے سیغے کے آخر میں میم زبر الف ما لگا دینا ہے, ہما. پھر میں نے اپنا پڑھ لینا جو میں نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہے. ایزی ہو گیا نا. ہوا, ہما, ہم, ہوا, ہما, ہم. پہلے ایک انگلی اٹھائی ہے ہوا کے لیے, وہ ایک غائب. میں نے کہا ہما, وہ غائب مرد. پھر میں نے کہا ہم, وہ سب غائب مرد. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے, کیا ہم نے کیا؟ ریپیٹ کریں ذرا کوئی. ہم ایک لگا دیا, ہوا, ہوما, ہوم. ہاں جی, میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے جمع والے سیغے کے آخر میں الف مد لگا دیا. الف لگا دیا. الف نہیں, الف مد. الف مد کا مطلب الف مد, ٹھیک ہے, ہوگا اور اس سے پہلے حرف کے اوپر میں نے زبر لگانی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں الف مد. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں یہاں پر اس ٹیبل میں کوئی الف مد نظر آ رہی ہے آپ کو کسی میں بھی جو اوریجنل والا ٹیبل ہے؟ یہ دیکھیں, یہ دیکھیں یہاں پہ ہے. جی ہے نا الف مد. الف مد کو پہچانا کریں قرآن مجید میں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, ہم امر کے سیغے پڑھتے ہیں, پھر ہم نہیں کے سیغے پڑھتے ہیں. جو لا ہے وہ الف مد کے ساتھ پڑھنی ہے ہم نے. لا لمبی کرنی ہے, ذرا چھوٹا نہیں کرنا. لا, پھر میں نے ایک ہی زبر پڑھی ہے. اس کو میں نے کیسے پڑھنا ہے؟ انا, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. ٹھیک ہے, میں نے اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے اس وجہ سے کیونکہ میرے پاس یہ مد ہے. یہاں پر بھی میں نے پڑھنا ہے ہوا, ہما, ہم. میں نے ایک دو کاؤنٹ لمبا کرنا ہے. ہوا, ہما, ہم. پڑھے ذرا اس کو, سب لوگ پڑھے. ہوا, ہما, ہم. شاباش, شاباش, گڈ, اچھا پڑھا ہے آپ نے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے غائب کے سیغوں کو اور حاضر کے سیغوں کو ہی صرف ہم نے اس کا تسنیہ بنانا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو نہیں بنانا, اس کو نہیں بنانا, ہے نا. اس کو نہیں بنانا. ٹھیک ہے, میں اکیلی ہی ہوں گی نا, میں دو تو نہیں ہو سکتی نا.
صحیح. اگر میں نے میں کہا ہے تو میں اپنے آپ کو ہی کہہ سکتی ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں دو ہوں، میں تو ہوں ہی ایک. اور نحنو ہم ہوں گے تو دو بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم اس سب کو ہم ہی کہیں گے، نحنو کا بھی چینج نہیں ہوگا. اب چینج اس کا ہوگا انتا اور انتم کا. کیا فارمولا ہے؟ جمع والے کے ساتھ الف مد لگانی ہے. انتما. یہ تو واحد ہے نا، دیکھیں یہ تو واحد ہے نا. جمع والے کے ساتھ کیا کروں گی؟ ایک الف مد لگا. انتما، میم کے اوپر زبر لگا دوں گی میں، اور آخر میں اس کے الف لگا دوں گی. میں نے کیا لگا دیا؟ الف مد لگا دی. کیسے پڑھوں گی؟ دو کاؤنٹ پڑھوں گی. انتما. انتما. ٹھیک ہے. صحیح. اب ہم یہ پورا ٹیبل مل کر پڑھتے ہیں. میں پڑھوں گی، پھر آپ لوگوں نے مجھے پریکٹس کرانی ہے. ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انتا، انت، انت، انتما، انتما، انتم. انتم. یہ ٹیبل ہو گیا ہمارا تسنیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. پورا کیسے پڑھیں گے؟ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو. ٹھیک ہے. اب پڑھیں کوئی ذرا. ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم. باری 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 باری. ہم. سسٹر نظیفہ آپ پہلے پڑھیں. چلے. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، نحن. انتم. اچھا. انتم، انتما اور پھر نحن. نہیں، آپ نے انتا، انتما، انتم، ان جی. تینوں کو پورا کر لیں. اچھا. انت، انتما، انتم. ٹھیک ہے. شاباش. پھر میں کہیں دوبارہ انا، کرتی ہوں. انا، جی. نحنو. انا، انا، نحن. ابھی ہم بیچ اچھا. میں اس کو فٹ کریں گے، لیکن ابھی پہلے جو آپ نے صحیح ہے. کر لی. صحیح ہم ہے. نے ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ میں کرتی ہوں. ہاں جی، جن کو ہم نے چھیڑا نہیں ہے نا ان کو ذرا آخر میں لے آئے. جی. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. ویری گڈ. شاباش. بہت اچھا. آپ صحیح ہو گیا. چلے اب میں کر لوں. جی سسٹر رضیہ آپ کیجیے گا. جی. اچھا. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. ویری گڈ. شاباش. جی اور کون اور کرے؟ یہ میں یہ کہہ رہا تھا انا کے یہ تجوید رول ہے کہ اس کا الف سائلنٹ ہے، اس کو اسٹریچ نہیں کرتے ہیں، انا نہیں پڑھتے ہیں بلکہ انا پڑھتے ہیں. انا کو؟ ہاں یہ تجوید ہاں کا جی، رول ہے. ہاں جی، اس کا الف نہیں پڑھتے ہیں. اس کا اس کا والا انا کو تجوید کا اسٹریچ نہیں رول ہے کرتے. یہ. انا اس کو نہیں پڑھتے بلکہ آنا پڑھتے ہیں صرف. یہ بڑا نون نون زبر. پڑھا جاتا ہے. اچھا. میری معلومات ہے نا، اس کے مطابق پتہ کیا ہے، قرآن مجید میں اگر اس انا کے اوپر ایک گول دائرہ بنا ہونا، پھر ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نہیں، اس کے اوپر دائرہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جہاں بھی آئے گا نا دائرے کے بغیر ہی آئے گا، اور اس کا الف ہاں نہیں پڑھا یہ جائے گا. صحیح کہہ رہی ہے. اس لیے کہ جہاں پہ بھی انا کے اس پہ آئے گا نا تو وہاں پہ نون پڑا ہوتا ہے جو تجویدی اس پہ سپارے میں ہوتا ہے. اچھا چلے الف نہیں پڑھا جاتا اس چلے ٹھیک. آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں پھر بھی اس کو کر لوں گی، کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے نا، جیسے سورۃ الکافرون میں ہے نا، وہاں دائرہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ. دائرہ بھی لگا ہوتا ہے. یہ عربی قرآن میں لگا ہوتا ہے بس. اچھا چلے دیکھیے گا آپ لوگ بھی، میں بھی دیکھوں گی اس کو. ظاہر ہے میں نے ایک دوسرے کو کریکٹ کرنا ہے، تو بالکل صحیح ہے. آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل، اور دو لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے ماننا ہی پڑے گا. جی ابھی کون کرے گا؟ میں کروں. جی کریں. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. شاباش. ویری گڈ. زبردست. اور کسی نے کرنی ہے پریکٹس؟ صفیہ آپ نے کرنی ہے؟ جی. ہوا، ہما، ہم، انا، انتما، انتم، انا، نحن. ویری غلط گڈ. کیا؟ نہیں ٹھیک کیا نہیں. آپ نے. ٹھیک کیا نا اوکے. آپ نے، ترتیب سے انت کیا. مس کر دیا تھا آپ نے. ہاں انت، انتما، انتم. انتما چھوڑ گئی تھی، باقی آپ نے ترتیب انت جو ہے نا اس کی جگہ میں نے انا کہہ دیا تھا. ایسے ہاں ہے جی. انت، انتا، انتما، انتم، دین انا، نحن. ہاں انا، نحن. ٹھیک ہے. اچھا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو کے سیگے ہم نے کون سے سیکھے ہیں. ایک ہم نے غائب کا سیکھا ہے دو کا، اور ایک ہم نے حاضر کا سیکھا ہے دو کا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. دو کے سیگے بنانے کے لیے ٹپ یہ ہے کہ جمع کے سیگے کے آخر میں الف مد کا اضافہ کر دیا جائے.
और वाव नून हो तो अन कर दिया जाए। जैसे मुस्लिमून है ना, इसम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मुस्लिमून है ना जमा में, ठीक है, जमा है ना ये मुस्लिमून, हमने कहा था जमा के सीए में हमने क्या लगा देना है, अलिफ मद लगा देनी है। अलिफ मद लगा के हमने आखिर में अन भी लगा देना है, अन अन मुस्लिमान, ठीक है। मन हुमा, वो दो कौन है, क्या जवाब होगा, हुमा मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, वो दो मुसलमान हैं। मन अंतुमा, नहनु मुस्लिमानी, नहनु मुस्लिमानी, यानी नहनु को हमने, लेकिन नहनु क्यों आया है, नहनु तो सबके लिए आता है। देखिए अंतुम का दो जवाब के लिए भी किससे आता है। देते हैं हम, अंतुम का जवाब किससे देते हैं, अच्छा तो नहनु आएगा उसके साथ, नहनु को तो हमने तब्दील ही नहीं किया ना, इसीलिए नहनु ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अंतुम का जवाब भी सही, नहनु से आएगा और अंतुमा का जवाब भी नहनु से आएगा। सही। अंता का जवाब किससे आएगा, अंतुमा, नहनु, नहनु बताए, कंफर्म होकर बताया आप मुझे। अंत का अना से आएगा, अंता का अना से आएगा, ठीक है, अंता का अना अंता से अना। आएगा, अना का अंता से आएगा, ठीक है, so हमने करना जरूर। तो जो दो और ज्यादा के सीगे हैं ना, अंतुमा दो का सीगा है, अंतुम ज्यादा का सीगा है, दोनों का जवाब जो है वो नहनु से आएगा। नहनु में आएगा, ठीक है ठीक। लेकिन हमने जब अंतुम लगाना है ना, तो फिर हमने यहाँ मुस्लिमून लगाना है, सही है, उसकी जमा मुस्लिमून है, ठीक है। लेकिन अगर हमने अंतुमा लगाना है तो फिर हमने क्या करना है, हमने दो वाला सीगा लगाना है, उसकी जमा भी हमने दो वाली बनानी। वो हमने कैसे बनाई, वाव नून की जगह पर हमने अलिफ नून लगाना है, ठीक है, और जेर लगा देनी है उसके ऊपर। मुस्लिमान की जगह पर हमने क्या लगाना है, अलिफ नून लगा देना है, वाव नून की जगह अलिफ नून लगाकर हमने उसको बना लेना है। जैसे कि है मन अंतुमा नहनु मुस्लिमानी, ठीक है, क्योंकि हमने मुस्लिमून ज्यादा लोगों के लिए है, मुस्लिमून ज्यादा सारे लोगों के लिए है, लेकिन मुसलमान दो मुसलमानों के लिए, दो के लिए, दो के लिए, ठीक है। आगे हम इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर थोड़े से देखते हैं, ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दो तस्निया के सीगे बनाने के लिए हम और अंतुम का लफ्ज लीजिए और क्या कीजिए, आखिर में अलिफ मद बढ़ा दीजिए। आखिर में कौन सा, ए बी सी डी है, अलिफ मद ए वाला, ए वाला, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। बाकी लोगों का भी यही ख्याल है या और कोई और ख्याल है? सही है जी, बिल्कुल जी। उसके बाद देखते हैं क्या सवाल है हमारे पास। हुमा, हाँ जी, आखिर में अलिफ मद बढ़ा दी। अरबी में हम दो के लिए डैश लफ्ज है, हम दो के लिए, अलहदा नहीं है, अलहदा नहीं है कोई भी, अलहदा है, नहीं नहीं है, अलहदा नहीं है कोई भी, हम दो के लिए, हम जी जी, हम दो, अलहदा नहीं है, हम का ही हाँ, लफ्ज है। अलहदा सही नहीं सही, है, शाबाश, हम बिल्कुल दो, अलहदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी मन अंतुमा का जवाब है मुझे, मन अंत, नहनु नहनु मुस्लिमून, मुसलमानी, मुस्लिम, में दो मुस्लिमून, ये बी वाला है। मुसलमान, अंतुमा दो के लिए आ रहे हैं ना, तो जी, मुसलमान वो ही ए होगा। आएगा, हाँ नहीं जी, तो आप ए, लेकिन आंसर नाहनु मुसलमान होगा, हाँ, दो भी अंतुमा आएगा, है, भी। नाहनु मुस्लिमून होगा, क्योंकि हम है ना, तो उससे नहीं नहीं मुस्लिमून नहीं, नहीं, बी दो वाला के है, लिए, ये दो माँ है। दो के लिए आता है ना, तस्लीम, नहनु मुस्लिमानी। अभी तस्लीम हमने डिस्कस किया था ना कि ठीक है ठीक है, क्वेश्चन दो के लिए होगा तो जवाब दो मुसलमान के लिए हम बात करेंगे ना, दो ठीक है, मुसलमान, सही है, जवाब क्या है, मुस्लिमानी, ठीक है, ठीक है। ठीक, अब देखिए इन दोनों के अंदर हमारा टाइप पड़ गया ना, इन दोनों के अंदर, है ना, जी जी, इसमें तो नहीं हो सकता ना, अंतुमा का जवाब अंतुमा से तो नहीं हो सकता ना, हुमा से हो सकता है, हम्म, ठीक है। इन दो में हमने अब ऐसे फैसला करना है, मुस्लिमून नहीं हो सकता क्योंकि मुस्लिमून ज्यादा मुसलमानों की बात हो रही है। सवाल दो के बारे में है तो जवाब भी दो के बारे में ही हम दिया जाएगा। मन अंतुमा सही, दो कौन है ना, नाहनु आप दो कौन है, मैं यूं करके नाहनु मुस्लिमानी, हाँ, नाहनु मुस्लिमानी, ठीक है। हम ये कह रहे हैं हम दो हैं हाँ जी, हम दोनों ही मुसलमान हैं, हम ये कह रहे हैं जी। अब इसका दें जवाब, अंतुमा आप अंतुम, दोनों, व मिन और से, तबाकुमा आप दोनों और वो आप जिन्होंने दोनों और जिन्होंने आप दोनों ये की बी पैरवी, बी है, आप दोनों और वो जिन्होंने आप बी, दोनों की पैरवी की। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है।
उसका दो के सीगे के लिए उन दोनों का आप दोनों का, यानी अब हमने अपना दूसरा लेना, अभी हमने लिया था ना हुआ हुम वाला, अब हमने दूसरा लेना, जरा उसको पहले से बनाते, मैं आपके सामने नहीं करती स्लाइड। क्या था? हु, हुम, हुमा, बताएं। हुमा, शाबाश। हुमा, क्या था? क्या था? का, अंतुमा, जी, अंतुम, कुमा, कुमा, ठीक है, ताकुमा अंतुमा, कुमा, ठीक है, आपने खुद ही उसको बना लिया। क्या हमने रूल रखा था? जमा के सीगे के साथ अलिफ मत लगानी है, यहाँ पे ये देखें। रब्बुहु हमने इसके साथ इसको लगाया, अकेले हम नहीं पढ़ते ना इसको ज्यादातर, क्योंकि ये तो इनका कोई की आवाज बहुत कट रही है आज। आज आवाज बहुत कट रही है। हाँ, जी, काफी लैगिंग हो रही है। पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी वीडियो को बंद कर देती हूँ। जी, जैसे हमने देखा ना कि रब्बुहु में हमने हु को अकेला नहीं रखा, साथ सब मिला दिया ताकि हमें जरा एक अच्छा सा वर्ड मिल जाए। हमने क्या करना है? जमा के सीगे के दरमियान में अलिफ मत लगा देनी है। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, ठीक है। और हमने किसको ठीक है। तब्दील नहीं करना? रब्बु का को तब्दील नहीं करना हमने, और हमने रब्बु ना को रब्बुना को, तब्दील नहीं करना। तो हमारे पास ये रह गया, सॉरी, रब्बी को तब्दील नहीं करना, क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसको erase कर। रब्बी और रब्बुना, जी, हमने देखे इसका तो हमने बना लिया रब्बू हुमा। अब हमने रब्बी, मेरा रब, और हमारा रब को तब्दील नहीं करना। तो रब्बू नहीं का करना, और रब्बू कुम के बीच में हम लाएंगे रब्बू कुमा, जमा वाले सीगे के कुमा, साथ में अलिफ मत लगा दी, ठीक है, वही रूल रखा हमने। एक दफा रब्बु अगर कुमा, बिल्कुल समझ में आ जाए ना, फिर हम किसी भी चीज़ का बना सकते हैं सीगा, ठीक है। तो हमने इसको सही, कैसे पढ़ना है? रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम। सही, फिर हमने कहना है रब्बु का, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बी, सही, रब्बुना। पढ़ें जरा, आपको या आप लोगों में से पढ़े, जैसे अच्छा, तस्लीम आप पहले रब्बुहु, पढ़िए। ओके, रब्बुहु, रब, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, हम्म, रब्बुका, हम्म, रब्बुकुमा, हम्म, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। वेरी गुड जी। और कोई पढ़ना चाहे पढ़ ले, बाकी मैं लोग भी पढ़ हैं। लेती मैं हूँ। पढ़ती हूँ। जी, हेल्प मी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, क्या करूँ? अब आपको मेरी आवाज आ रही है? रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। चलिए आप किताब का ले लेते हैं। किताबुहु, किताबुहु, किताबुहुम, किताबुहुमा। किताबुहुम। नहीं, अब पहले उसका करना है ना, तस्निया का। किताबुहु, स्क्रीन शेयर किताबुहुमा, किताबुहुम, हम्म, किताब, किताबुका, हम्म, किताबुकुमा। हम्म। यहाँ करना है। किताबी और किताबुना। नहीं, किताबुका तस्निया का हम्म, होगा, किताबुकुमा, और किताबुकुम जमा करें। किताबुकुम, अब मेरा ख्याल है स्क्रीन किताबुकुम। नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, अब आ गई, शुक्र है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आप लोग स्टार्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं मोबाइल से भी ऑन होती हूँ इसी वजह से, ताकि बिल्कुल टूटे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आला करते हैं। चलिए मैं करती हूँ। फ़अला, फ़अला, फ़अल। चले, मेरा ख्याल है स्क्रीन अब आ रही है आप लोगों के सामने। सही, ठीक हो गया। आ रही है ना स्क्रीन? फ़अल, फ़अल, फ़अल। नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है अभी अब? नहीं आ स्क्रीन नहीं है सिस्टर। नहीं आ रही अभी। अच्छा, चले मैं इसको ना स्टॉप शेयर करती हूँ मैं इसको।
अब आ रही है नजर? आ गई है चलें, अब आ तक गई। से आती रहे। चलें जी, हम ये वाले जी। क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है इसकी। हम क्वेश्चन आंसर्स ये कर रहे थे। रब्बुहुमा का तर्जमा कीजिए। उन दोनों का रब। आप दोनों का रब। उन दोनों उन दोनों का रब, गायब का है ना ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मन रब्बुकुमा, जवाब का दीजिए रब। दीवाल। क्या होगा इसका जवाब? हम्म जवाब क्या होगा? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रब्बुना अल्लाह। रब्बुन अल्लाह, शाबाश, रब्बुन अल्लाह, वेरी गुड। उसके बाद है वनादाहुमा रब्बुहुमा, ये आयत में से लिया हुआ टुकड़ा। और नादाहुमा, अब आप लोगों की सिस्टर बोल। आवाज, अब आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आई। आज आपकी तरफ से मसला हो रहा है। मेरी तरफ से ना नेट बार बार जो है वो कट रहा है। छुट्टी दे देना आप। जी। टन टन टन। मैं अपनी एक कोशिश और कर लूं। अब मेरी स्क्रीन नजर आई है ना आप लोगों को? जी आ चलो, रही है। चलिए मैं देख लेती हूँ कि फेल माजी के दो सीगे कैसे बनाने हैं। अब आप लोग खुद ही उसको बना सकते हैं। देखें, फाला एक दे देती हूँ ना मैं आप लोगों को। आप लोग मेरे माशाल्लाह अच्छे हैं तो पर देख लेंगे इसको। यानी जमा के सीगे के आखिर में आपने अलिफ मद लगा देनी है, जैसे भी आप लोगों को अभी बताया गया है। जैसे है फाला, तो क्या हो जाएगा फालू की जगह पे फाला। फाला, ठीक है। लाम वाव लू को हमने हटाकर क्या करना है, लाम के साथ जबर मिला के आखिर में अलिफ लगा देना है। फाला, फा, हमने इसको जल्दी से अदा करना है। फाला, फाला, फालू, ठीक है। फिर हमने किसको चेंज नहीं करना, फालतू और फालना को हमने चेंज नहीं करना। फिर हमने फालता, फालतुमा और फालतुम। समझ में आ गई बात? सही यानी आगे। वही रूल हमने लगाया जो हमने कहा था, जमा के सीगे के साथ हमने क्या करना है, अलिफ मद का इजाफा कर देना है। तो माजी में भी हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं जैसे कि अभी आपके सामने है। और उसके बाद हमने दो के सीगों के लिए हमने सीख लिया फाला, फालतुमा, लंबा करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसके अरबी के कुछ आंसर्स हैं और ये वाला छोड़ के मैं देखती हूँ कि आगे जो, हाँ बस ठीक है, इसके कुछ आंसर्स कर लेते हैं हम लोग। फिर हमारा इतना ही आ जाता तो हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। तो नहीं हुआ लेकिन चले, यहाँ से अब आप प्रैक्टिस कर लें। कोई एक दो सिस्टर्स इसकी प्रैक्टिस कर लें। जी। फ़अला, हम्म, फ़अला, हम्म, फ़अलू, शाबाश। फ़अलत, सॉरी फ़अलता, हम्म, फ़अलतुमा, हम्म, फ़अलतुम, हम्म, फ़अलतु, फ़अलना। फालना, शाबाश। उसके बाद हम और भी कोई कर ले। मैं फ़अला, कर देती हूँ। हाँ चले करे करे। जी जी। फ़अला, हम्म, फ़अला, फ़अलू, हम्म, फ़अलत, फ़अलतुमा, हम्म, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना। वेरी गुड जी। नफीसा फालता आप कीजिएगा। फालता रहेगा ना। अच्छा, फाला फाला फालू, फालता फालतुमा फालतुम शाबाश, फालतू और फालना। फालना, वेरी गुड, जबरदस्त जी। और भी कोई करना चाहेगा? सिस्टर सफिया आप कर ले। सिस्टर मैं नहीं सुन रही थी, सॉरी, मैं वे थी। अच्छा, फाला, मैं एक दफा करती हूँ। फाला, फाला, फालू, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालतू, फालना, ठीक है। इस तरह से हमने इसको करना फअला, 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 फअलू, है। and then um, फालता, फअलतु, फालता, फ़अलता को कर। फअलता, फअलतुमा, फअलतुम, हम्म, फअलतु, फअलना। फालना, शाबाश।
اچھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کچھ کوشچن آنسرز ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، جیسے کہ ڈائلاگ پہلے کر لیتے ہیں. حل فعلا، نعم فعلا، نعم فعلا، حل فعلتما، نعم 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 فعلنا، فعلنا، فعلنا. شاباش. اس کے بعد اگر ہم اسم لگا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں. حل فعلا خیرا، نعم 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 فعلا 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 خيرا خیرا، خيرا، حل فعلتما خیرا. نعم نعم فعلنا 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 خيرا، فعلنا خیرا. ہاں خیرا. فعلتما کا ترجمہ کیجئے. فعلتما، ان آپ دونوں آپ نے دونوں کیا. نے کیا. آپ دونوں نے کیا، کیونکہ حاضر کے لیے ہے نا یہ، آپ دونوں نے کیا. ہم، بعد ہے حل صبح فعلتما خیرا، جواب دیجیے گا. نعم فعلنا نعم فعلنا خيرا. فعلنا خیر نعم فعلنا خیرا. شاباش. خیر. چلیں جی کلاس کو ختم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر. پریکٹس اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو خود اب زیادہ کرنی پڑے گی. کوئی سا بھی فیل لے لیں. QC1 کے جو 11 افعال ہیں نا ان کو آپ کریں اپنے سامنے اس کی کتاب، ان کو دیکھتے جائیں اور ان صحیح. کے تسنیہ کے صیغے بناتے جائیں، کہیں نہ لکھیں. لیکن آپ نے جیسے فتح کر لیے، فتح فتح، کیا بنے گا دوسرا؟ فتحما، فتح فتح فتح، فتحا، فتح ہاں اور فتح فتح. اس کے بعد ہم اس طرح سے آپ لوگوں نے 11 لینے ہیں اور ان کو پیج پلٹتے جائیں اپنی کتاب کا، یا QC2 کی بک پکڑ لیں، اس میں آپ دو دو کے سیغوں کی پریکٹس کریں اور قرآن مجید میں بھی اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا ایسے ہوگا فتح فتح فتح. جی فتح ہاں جی، فتح. ہاں صحیح. فتح. فتح تا فتح تا فتحتما، فتح تم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فتح نا، فتحت فتحتما فتح ہوا. فتح نا فتح تم. صحیح بولا میں نے؟ پریکٹس کرنی پڑے گی. ہاں مجھے بھی کرنی پڑ رہی ہے پریکٹس، کیونکہ سامنے نہیں ہے نا کچھ، سامنے لکھا ہوا نہیں ہے نا کچھ اصل جی میں، اس وجہ سے. جی کسی بھی طرح کتاب کھولیں اپنا، کوئی سا بھی QC1 کھولیں، QC1 میں اصل میں وہ ٹیبل سارے کھلے ہوئے لکھتے ہیں نا. QC2 میں بھی جی لکھا ہے، QC3 میں آپ دیکھیں اس پہ بھی جو آپ کے پاس مزید فی ہیں اس پہ بھی اپلائی کریں، پھر آپ لوگوں کو بہت اچھی اس کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. میں کچھ ایکٹیویٹیز بھی بھیجوں گی، اس سے بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جیسے سورہ بقرہ میں آتے نا ہما ہما کا عہد آدم علیہ السلام اور جی جی بالکل آتے ہیں حوا. آتے ہیں. ہاں جی جی وہ ہم نے اس وقت وہاں پہ ڈسکس بھی کیے تھے نا، تھوڑا سا ہم نے اس بارے میں جی انفارمیشن دی آپ لوگوں کو. اب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. جی. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپنا کلاس کو ختم کر لیتے ہیں. میں تو ویسے بہت زیادہ پریکٹس کروانا چاہ رہی تھی، مختلف میں نے افعال لکھے ہوئے تھے اپنے سامنے کہ میں اس پہ پریکٹس کراؤں گی، لیکن کلاس پہ ٹوٹتی رہی آج، تو اس کو ختم کر لیتے ہیں. سب لوگ چھٹی بھی مانگ رہے ہیں، خاص کر تسلیم چھٹی دے دیتی ہے کہ آپ کو کو پتہ ہے ہوم وجہ ورک کیا دینا ہے؟ گروپ جی میں جی ایکٹیویٹی دے دیں، انشاءاللہ ہم کر لیں گے. جی جی بالکل. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، جو جو مسئلے ہیں بیماری آمین. ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے سب کو. آمین ثم آمین. آمین. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ جزاکم اللہ وبرکاتہ. خیر، جزاک جزاکم اللہ. اللہ خیر.